دیکھیں یہاں جذباتی تقریر کی جائے نا تو ابھی ایران کے ہم آسمان زمین کے کلابے ملا سکتے ہیں. حماس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. حماس کی اس کارروائی کے نتیجے میں اکتوبر والی آج تک کیا ہوا غزہ میں، اور ہم سب مسلمان ملکوں نے کیا کر لیا. ٹھیک ہے، شہید تو وہی ہو رہے ہیں، کارپٹ بمباری ان پہ ہو رہی ہے، ہاسپٹلز پہ ان کے حملے ہو رہے ہیں. جس جگہ پہ کہتے ہیں یہ ریفیوجیز کے لیے مختص کیا وہاں نکل جائیں وہاں حملے ہوتے ہیں. کیا کر لیا؟ بارڈر پہ سارے اسلامی ممالک ہی ہے نا، غزہ کی پٹی پہ ایک طرف ہی ہے نا اسرائیل، تو خوراک بھی نہیں دینے جاتے. ہم نے بات کی، پاکستان کے وزیر اعظم نے بالکل یو این میں ڈنکے کی چوٹ پہ کی، بس اس کے بعد ہم بھی ختم. آگے کیا ہے؟ آگے ہمارے پاس کسی کے پاس کوئی لائے عمل نہیں ہے. دیکھیں اب ہمیں سب کو چاہے وہ باری کا انتظار ہے یا کچھ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو ہم جو کل بڑے ذکر کر رہے تھے کہ 5ویں دفعہ پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے تو ایک جھٹکے میں وہ 5 سے زیادہ ریٹ بڑھ جائے گا. ہمیں بھی اپنے مسائل دیکھنے ہیں. ہمارے پاس زر مبادلہ کے ذخائر وہ ہیں جو ہم نے گلف کے ممالک سے اور چائنا سے لے کے رکھے ہوئے ہیں، اور اب IMF کا معاہدہ ہوا ہے. ہم اپنی اس میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ایران نے کیا ہے، ایران نے کچھ سوچ کے کیا ہوگا، نقصان نہیں ہوا، آیا صاحب بھی بتا رہے ہیں. تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا اس طرح کے جواب دینے کا کہ اسماعیل ہانیہ کو وہ آپ کے پاسداران کے دفتر میں یا ان کے قلعے میں آ کے مار جاتے ہیں؟ کون پوچھتا ہے؟ کوئی جواب یہ تھوڑی ہے کہ آپ وہ میزائل چلائیں جن میں سے 2/3 سے زیادہ ویسے ہوا میں انٹرسیپٹ ہو جائیں. ایشو یہ ہے کہ اگر بیٹھنا ہے OIC نے تو بیٹھ کے قابل قبول ڈائیلاگ بنائے، فلسطینیوں کے لیے ریاست کا راستہ بنائے. کیونکہ لڑائی جھگڑے سے، یا آپ دیکھیں صدام حسین کو مت بھولیں، کتنی بھی وہ تقریریں کرتے تھے، جنگوں کی ماں ہوگی فلاں ہوگی، اور نکلے کتنے زمین کے نیچے سے جب پکڑے گئے. تو خطے کو انہوں نے بھی آگ میں مطلب امریکہ کے کہنے پہ ہی کویت پہ چڑھ دوڑے تھے نا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ گھر کے اپنے اس سے بھی چلے گئے. تو یہ ہماری اسٹریٹجی اسی طرح کی ہوتی ہے کہ بڑھ کے مار لو، باتیں کر لو. سوچنا یہ چاہیے. پاکستان کے حوالے سے میں بات سب سے پہلے کروں گا کہ ہم کیا وہ اوریجنل انیشیٹو لے سکتے ہیں کہ جنگ کو ٹالا جا سکے، معاملات کو اپنے ملک کے حوالے سے بھی، اور جس کو ہم امت مسلمہ کہتے ہیں جو ہے نہیں ایکچولی، سارے ممالک ہیں، ٹھیک بات کر رہے ہیں لوگ یہی کہ کوئی ایسا فیصلہ تو نہیں ہو رہا. جو لیڈ کرتے تھے سعودی عرب والے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، وہ سعودائزیشن میں اس وقت بزی ہیں کہ انہیں اپنے ملک کے لیے چاہیے ہے کہ تیل کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے. تو پاکستان کو بھی سوچنا ہے، پڑوسی ایران ملک ہے، تعلقات ہمارے بہت اچھے ہیں، کہ وہ بھی کوئی ایسی مزید غلطیاں نہ کریں کہ جس سے گڑبڑ ہو. انہیں اپنی سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کا جواب یہ نہیں ہے جو اب ہم جذباتی تقریروں سے دیں. جی فیصل صاحب. میرے خیال میں عامر صاحب کی جو بات ہے نا وہ منطقی اعتبار سے درست ہے. ہمیں اپنی استعداد بھی دیکھنی پڑے گی، ہماری استعداد کیا ہے. دیکھیں ایران اور حزب اللہ جب حماس لڑ رہا تھا تو نہ حزب اللہ نے اس کی مدد کی نہ ایران نے مدد کی، جبکہ پہلے ایک عمومی لوگوں کی رائے تھی، خواہش تھی یا تاثر تھا کہ حزب اللہ بھی، جب حماس کا لڑائی ہوئی تھی حزب اللہ کودے گی. حزب اللہ نہیں کودی. حزب اللہ بھی جب کودی جب جنگ اس کے آنگن میں آ گئی، ایران بھی جب کودا جب جنگ اس کے آنگن میں آ گئی. اس سے پہلے یہ دونوں ملک بھی کودے نہیں، سے باتیں ہی جو ہیں کرتے. اس طرح ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں، اس طرح ان کی ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ تھیں. کل ایران نے جو جواب دیا ہے، یہ جواب دینا ایران کے لیے ناگزیر تھا. ایران نے اپنی استعداد کے مطابق جواب دیا، اس کا نتیجہ نکلا نہیں نکلا اس ڈیبیٹ کو چھوڑ دیں، لیکن جواب دینا بہرحال اس وقت جو ہے ایک ہمت کی بات تھی. جو اس وقت جو ایران کی اپنی جو معاشی صورتحال ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. اسرائیل کے پاس دولت کے انبار ہیں، صرف 30 ارب کا اسلحہ جو ہے نا امریکہ نے اس کو دے دیا ہے، اور اس کی جو اس جنگ سے جو معاشی مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کے لیے جو مدد کی ہے وہ الگ کی ہے اسرائیل کی پوری. اور یہ برطانیہ تو امریکہ کا ویسے ہی غلام ہے، وہ پوری دنیا اس وقت جو ہے اسرائیل کی دامے درمے سخنے مدد کر رہی ہے. آپ یہ بتائیں کہ ایران کی مدد کے لیے کون سا ملک آئے گا؟ کوئی ایک اسلامی ملک عملی مدد کے لیے. باتیں کے لحاظ سے تو ہم بھی کر رہے ہیں، کریں گے. یا پاکستان پہ ساتھ جنگ ہو جاتی ہے تو عملی طور پہ کون سا ملک جو آئے گا؟ آپ کو اگر پاکستان کے دشمنوں کا پاکستان کے دشمنوں کا، اسلام کے دشمنوں کا، اور اس تہذیب کے جو دنیا میں جن لوگ جو جنگ کو مسلط کر رہے ہیں ان دشمنوں کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، ہمیں ٹیکنالوجی حاصل کرنی پڑے گی، ہمیں معاشی خوشحالی حاصل کرنی پڑے گی. ہم اس کے بعد تو مقابلہ کر سکتے ہیں. باتیں کرنے کے لیے ٹھیک ہے کہ ہم ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، پریکٹیکلی تو نہیں کر سکیں گے.
اور یہ بات بھی عامر صاحب کی جو ہے نا صحیح ہے کہ اس وقت ایٹم بم ہے تو ہم اس سے ہم محفوظ ہیں، ورنہ یہ جتنے ممالک کے نمبر لگ رہے ہیں، جو ہماری حرکتیں ہیں نا، شاید پہلا نمبر جو ہے وہ ہمارا لگتا، لیکن اگر یہ جنگ ایران تک پہنچ جاتی ہے، یہ جنگ آگے بڑھتی ہے، تو پھر یہ جنگ لگتا نہیں ہے کہ ایران تک محدود رہے گی، بالواسطہ بلا واسطہ جو ہے وہ ہم بھی جو ہے اس میں ملوث ہو جائیں گے، اور ہماری اس وقت کی جو معاشی صورتحال ہے وہ متحمل اس نہیں کے ہے، جو اثرات آئیں گے کیا ہم اس کو ہم افورڈ کر سکتے ہیں، صحیح، اس کو ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ صحیح، ہمیں سارے پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک حکمت عملی بنانی پڑے گی، ٹھیک، اور ہمیں اپنی اولین ترجیح جو ہے وہ علم حاصل کرنے پہ اور ٹیکنالوجی حاصل کرنے پر دینی چاہیے، تاکہ ہم ان دشمنوں کا اور اسلام کے دشمنوں کو ان کا منہ توڑ جواب دیں۔ بس پھر انکار ہی سمجھو۔ چلیں بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس یہی سوال الیاس صاحب اور خالد قیوم صاحب پر ٹیک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا جی۔ ویلکم بیک ناظرین۔ خالد قیوم صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ معاملات ظاہر جنگ میں یہ جو صورتحال جنگ والی ہے، اس سے زیادہ جو عامر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ڈائیلاگ کی طرف بڑھنا چاہیے، OIC کا کردار اس کو ادا کرنا چاہیے، آپ کو لگتا ہے کہ واقعی حالات اس قدر سنگین ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے کہ اس سے یہ جو مشرق وسطیٰ کی اس وقت کی صورتحال ہے، اور خاص طور پر ایران کے میزائل حملے کے بعد جو کشیدگی میں ایک غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، اور اب اس کے بعد اسرائیل کی طرف سے ایران کی جو تیل کی تنصیبات ہیں اور انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، امریکہ کی طرف سے ایران کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو اس صورتحال سے لگ رہا ہے کہ اس جنگ کا دائرہ جو ہے وہ پھیلے گا اور پوری دنیا کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے، اور اس کے خاص طور پر جو اثرات ہیں وہ نہ صرف اس پورے ریجن کے اندر، پورے خطے کے اندر اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے تو اس سے براہ راست جو ہے وہ پاکستان بھی جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے، اور اس جو کشیدگی کی صورتحال ہے مشرق وسطیٰ میں، یہ اسی طرح ایک توانائی کا نیا بحران جو ہے اس کو جنم دے سکتا ہے پوری دنیا کے اندر، خاص طور پر اس ریجن کے اندر، اور اس کے ساتھ جو خوراک کا بحران ہے، جس طرح یوکرین رشیا وار کے اندر جو ہے توانائی کا بحران بھی پیدا ہوا، خوراک کا بحران بھی پیدا ہوا، اور جو اشیاء صرف کی قیمتیں ہیں وہ بڑھیں، اور خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ ہمارا تو سب سے بڑا جو امپورٹ بل ہے وہ جو ہے وہ آئل کی امپورٹ ہے، 28 ارب ڈالر تک جو ہے ہم آئل کی امپورٹ پرچ کرتے ہیں، اور دوسرا بڑا امپورٹ بل جو ہے 10 ارب ڈالر کا وہ ہم جو ہے وہ اشیاء صرف اور فوڈ کی آئٹم جو امپورٹ کرتے ہیں ان پر خرچ کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پر جو ہے اس سے تیل کی قیمتوں میں دیکھیں ایک دم جو جمپ آیا ہے، اور سٹاک مارکیٹس جو ہیں پوری دنیا کی وہ گر گئی ہیں، اور اس کا جو امپیکٹ آئے گا، معاشی امپیکٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں سب سے خطرناک ہوگا، اور اس کے خاص طور پر جو اثرات ہیں پورے ریجن کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان پر بھی پڑیں گے، اور پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے بھی جو ہے اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے تو ہماری سلامتی کو بھی خطرات جو ہیں وہ درپیش ہو سکتے ہیں۔ جی الیاس صاحب۔ جی دیکھیں جی، ایران کو تو اب دھمکیاں اسرائیل کی جانب سے بھی، امریکہ کی جانب سے بھی لگائی جا رہی ہیں، تو ایران کی جانب سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر جو دوسرا حملہ جو وہ آپ کرتے ہیں اس کا، تو دوسرا حملہ اس سے زبردست ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ایران کی جانب سے اگر یہ نہ کیا جاتا تو وہ بالکل ایک دم جو تھا، بالکل جس طرح الیاس صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ اسرائیل اپنا دائرہ کار بڑھاتا جا رہا تھا، اور نہ صرف وہ فلسطین پر اور بلکہ غزہ میں لگا ہوا تھا، بلکہ وہ دوسرے ممالک پر، ساتھ میں اردن پر اور سیریا پر، اور اس کے اندر اپنا دائرہ کار وسیع کیا جا رہا تھا۔ تو یہ جوابی حملہ کرنا ہے تو کوئی اس پر بول نہیں رہا تھا، تو لیکن جوابی حملہ ہوا تو اس پر امریکہ جو ہے وہ مزید کھل کے سامنے آ گیا ہے، اور امریکہ نے کہا کہ اس کا جواب جو دیا جائے گا، اس کے پاس جو سختیاں ہوگی، تو واقعی اس پر جو مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں ان کے لیے کہ یہ سنجیدہ ایک مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ ان ممالک کا دیکھیں گے کہ ان ممالک کے جو معاشی اثرات ہوں گے، خاص طور پر جو تیل کی ترسیل ہے اس سے میں پاکستان بھی جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوگا، جو امپورٹ ہے پاکستان کا بل وہ بڑھ سکتا ہے، اور اس وجہ سے جو بحران ہے اس پر بھی دیکھنا چاہیے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اب اس پر دیکھنا چاہیے کہ آگے اس کا کیا لاہے عمل۔ OIC کی جانب سے تو کچھ نہیں جو کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے الیاس صاحب، آپ کو پوائنٹ آ گیا، وہ ہو گیا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، فیڈ بیک دیجیے گا، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔